محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ، امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پیارے نبی کی حدیث پہ عمل کیا، سیدنا علی کے طرز پہ عمل کیا، پھر سیدنا علی نے وہی ڈیوٹی جو آپ کی پیارے نبی نے لگائی تھی انہوں نے آگے ساتھی کی لگائی۔ مسند احمد کی روایت کو سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فقال ایکم ینطلق الی المدینہ، آپ ایک جنازے کے ساتھ تھے، جنازے میں تھے، آپ نے کہا کون ہے جو مدینہ کو جائے؟ مدینہ جا کے کام کیا کرنا ہے؟ مسند احمد کی روایت کو غور سے سنیے گا، فلا يدعو بها وثنا الا كسرہ، کوئی بت نہ چھوڑے الا یہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات مانے بغیر بندہ مسلمان بن سکتا، جس کے حکم کے سامنے سر جھکائے بغیر مومن ہو سکتا، وہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو جائے اور جو بت اسے نظر آئے وہ اس کو توڑ دے۔ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ، جو اسے قبر نظر آئے، وہ پختہ قبر، اونچی قبر نظر آئے اسے زمین سے مٹا دے، کوئی تصویر نظر آئے تو اس کو مٹا ڈالے۔ یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا۔ سیدنا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں، آپ نے کہا جاؤ۔ سیدنا علی گئے اور واپس آ کر پیغام دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی کا جملہ سنانے سے پہلے، مولا علی کی بات بتانے سے پہلے رک کر کہتا ہوں یاد کرو جو آج گالیاں دیتے ہیں اہل توحید کو کہ تم نے یہ گستاخی کی ہے، جو فتویٰ ہم پہ لگاتے ہو مولا علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ مولا علی سے مراد یہاں علی کی محبت کے آوازے کو بلند کرنا ہے۔ مولا سے مراد مالک نہیں ہے، مالک علی کا بھی وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ ہم مولا علی کو کہنے کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان ہے، ان سے نفرت نفاق ہے۔ ہم پیارے علی سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ان احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں جو ہمارے تک محمد کے پیارے صحابہ نے پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی لم ادا بہا وثنا الا کسرتہ، میں گیا مجھے جو بت نظر آیا میں نے ٹکڑے کر دیے۔ ولا قبرا الا سویتہ، مجھے جو قبر نظر آئی میں نے اس قبر کو زمین سے ملا دیا۔ ولا صورتا الا لتختها، جو تصویر نظر آئی میں نے مٹا ڈالی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی نہ میں نے بت کو چھوڑا، نہ اونچی قبروں کو چھوڑا، نہ مورتی و تصویروں کو چھوڑا۔ پیارے حبیب کا جملہ سنیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر دل میں نبی کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہے تو پیارے حبیب کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی نے ان بتوں کو توڑ دیا، ان اونچی قبروں کو زمین سے مٹا دیا، ان تصویروں کو مٹا ڈالا۔ پیارے آقا نے فرمایا سنو، آج کے بعد کوئی اگر یہ عمل دوبارہ کرے گا، ان بتوں کو دوبارہ بنائے گا، ان قبروں کو پھر پختہ اور بلند کرے گا، ان مورتیوں کو پھر سجائے گا، تو مصطفیٰ کا اعلان ہے اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو پیارے حبیب پہ نازل ہوئی۔ یہ تھی غیرت توحید کی ایک جھلک کہ شرک اور شرک کی طرف لے جانے والے تمام مناظر کو مٹانا اہل ایمان پر لازم ہے، وہ بت پرستی کی صورت میں ہوں یا قبر پرستی کی صورت میں ہوں۔ حکم اس کا دونوں کا پنجابی جی دس دوں کھلوتا ہوئے یا لمبا پیا ہوئے، کھیڑ ایکو ہی ہے ویرے۔ وہ کھڑا دیوتا ہو یا لمبا پڑا ہوا داتا ہو، نہ لمبا پڑا ہوا داتا نہ کھڑا ہوا دیوتا، یہ بھی پتھر کی مورتی ہے۔ جس قبر پہ کھڑے ہو یہ مٹی کا ڈھیر ہے، اگر اس میں اللہ کا ولی دفن ہے تو ولی تو گیا جنت میں، اس کا تو تمہاری زندگی سے رشتے ختم ہو گئے۔ یہ قبر جنت کا باغ بن گیا، وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا۔ اسے نہیں پتا قبر پہ مرید آیا کہ مریدنی، چیڑا آیا کہ چیڑی۔